کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 95% مذاکرات جو ہیں نا وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اس میں تقریباً ساری چیزیں ہی طے ہو چکی ہیں، اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں ہمارے، وہ جو دلیر آدمی ہیں، بہادر آدمی ہیں، انہوں نے جو ایران کی سرزمین پر، جبکہ اسرائیل جو ہمارا بھی اور ایران کا بھی ساری مسلم دنیا کا مشترکہ دشمن ہے، اس کی اس کے باوجود کہ وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور وہ کسی بھی وقت کسی بھی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ دلیر اور بہادر آدمی جو ہماری خوش نصیبی ہے ہمارے ملک کی، کہ سفارتکاری کے وہ معیار سیٹ کر رہے ہیں، اور بہت سارے اکثر سینئر تجزیہ نگار جو ہیں، جنہوں نے آدھی صدی کے قریب اس فیلڈ میں سرگرداں رہے ہیں اور اس خاک چھانی ہے اس چیز کی، سیاست کی اور سفارتکاری اور ملکی معاملات کی، وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ یہ جو اگر نہیں، یقیناً ہمیں پورا یقین اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ جو سفارتکاری کا جو کام کیا ہے پاکستان کی حکومت نے، اور اسلام آباد ایکارڈ لکھا جائے گا، اس میں ٹرمپ بھی اگر آ جاتا ہے، ترکی کے صدر بھی آ جاتے ہیں، چائنا کے صدر، انگلینڈ کے، فرانس اور یو اے ای، محمد بن سلمان، یو اے ای کا تو شاید پتہ نہیں، اور محمد بن سلیمان وغیرہ، تو یہ سارے لوگ جب ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر اور یہ سارا ایکارڈ سائن کرنے کے بعد کھڑے ہو کر اکٹھے تصویر کھنچوائیں گے تو پاکستان کی سرزمین پر، تو یہ اس صدی کی ایک بہت بڑی خبر ہوگی۔ اور آدھی صدی سے تو جو ایران اور امریکہ کا جو آپس میں کانفلکٹ چل رہا تھا، اس میں ایران کے لیے بھی بہتری کا پہلو اس میں یہی ہے کہ چلو یورینیم کو تو ایک الگ موضوع ہے، اس کا انہوں نے فائدہ تو اٹھایا کوئی نہیں، ایسے ہی خواہ اپنے اوپر لیبل لگوا کے اور پابندیاں لگوائی رکھی، یا تو ہمت کرتے اور ایٹم بم بنا لیتے اور ایک دفعہ جان چھوڑ جاتی تو سارا ڈیٹرنس ہو جاتی، وہ بھی کام نہیں کیا، وہ ادھر بس گو مگو کی کیفیت میں رہے۔ تو یہ جو ہمارے چیف صاحب ہیں نا، چیف فیلڈ مارشل نے ایران میں جا کر خود فزیکلی اور فوجی وردی، جنگی وردی میں، ایک ان کی روٹین والی وردی ہے، ایک دوسری جنگی وردی ہے، وہاں پر جا کر ان کو جو پیغام دیا ہے، ان کے ساتھ گلے ملے ہیں، اس کا فوٹو سیشن وغیرہ جو بھی ان کا ہوا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے اور اس علاقے ہی نہیں پوری دنیا کے امن اور سکون کے لیے کہ ونس فار آل، اب امریکہ کو یہ پتہ تو چل گیا کہ بھئی یہ اب ہر بات پہ آمنا و صدقنا، دنیا نے نہیں میری نے کہنا کہ جو میں غلط سلط جو صحیح کروں گا میں بس، تو ہر یورپ، انگلینڈ، فرانس جو بھی ہے سب میرا تابع فرمان رہیں گے۔ یہ بڑا اچھا اقدام ہوا ہے، اس سے امریکہ کو بھی چانن ہو گیا ہے، شیشہ ہو گیا کہ بھئی میری ہر بات نہیں مانی جائے گی، چاہے میں جتنا مرضی پاورفل ہوں۔ یہ جو سین ایلیمنٹ ہے وہ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو لیکن کچھ لوگ ہمارے اب اس صورتحال میں بھی اپنی اس جو بدقیمتی ہے اور بد باطنی ہے اور جو فطرت کے اندر ان کی جو ٹیڑھ اور کجی ہے سوچ کے اندر، وہ ان کا نہیں جا رہا، حالانکہ دنیا جو ہے وہ پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھ رہی۔ اچھا، اس میں ایک کچھ حضرات کا یہ بھی حال ہے کہ جی یہ ہم بڑے بغلیں بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے، تو وہ تو جھوٹا بندہ ہے، وہ تو بے ایمان آدمی ہے۔ تو یہ بات بالکل بجا ہے، 100% درست ہے کہ امریکہ قطعاً قابل اعتماد نہیں ہے، نہ اس پر بغلیں اس سینس میں کہ ہمارا دوست ہو گیا ہے اور وہ ہمارا ہمدرد ہو گیا، یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہ اس کی دوستی اچھی ہے نہ دشمنی اچھی ہے، وہ ایک پاور ہے، اس نے دیکھنا ہے، جب اس نے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لینی ہے، جب طوطا چشم ہے وہ، تو جب اس کا مفاد ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ دوستی کر لے گا، آپ کی تعریفیں کر دے گا، جب اس کا مفاد نہیں ہوگا تو وہ آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دے گا۔ لیکن موجودہ صورتحال میں جنگ رکوانے کے لیے، امن کے لیے، یہ جتنے حالات پیدا ہو چکے ہیں،
اس ساری صورتحال میں اب ایران کی پاور اور امریکہ کی پاور کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو 1 اور 100 کا مقابلہ ہے. 100 یعنی 100ویں حصے کے برابر بھی ایران کی پاور نہیں ہے. لیکن اس کے پاس کچھ ایسی چیز ہیں قدرت نے جو اس کو عطا کی ہیں. ایک تو سب سے بڑا ایمانی جذبہ ہے کہ مرے تو ہیں ہی، مار بھی لو کیا ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا. تو یہ بھی خیر ہر ایک کی ہمت نہیں ہوتی. اور اگر بمباری اور جس طرح کی تباہی اور بربادی اس کو کنٹینیو رہتی تو وہ اس کے پاس تو اتنا ہے بم میزائل اور سارا جتنا بھی ہے وہ مار دے گا اور مار دے گا کہ پھر فائدہ کیا ہوگا. تو یہ جو تجزیہ نگار جو اس ساری صورتحال کو جو کوشش کی جا رہی ہے ریکنسیلیشن کی، اس کے خلاف جو اپنی زبان تان دراز کر رہے ہیں ان کو کچھ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہے یہ سارا اکانومی کے لیے، ساری دنیا کے امن اور سکون کے لیے پاکستان کو اللہ نے عزت اور یہ سارا اعزاز بخشا ہے تو خوش ہونا چاہیے. پاکستان بھی تو یقیناً خوش ہوگا. ہر عقل مند باشعور ذہنی طور پر نارمل آدمی وہ تو اس ساری صورتحال سے خوش ہوگا، مطمئن ہوگا. وہ تو زہر نہیں پھونکے گا، زہر نہیں گلے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ بس اب یہ رہ گیا ہے 24-48 گھنٹوں میں کہ سارے سربراہان پاکستان کے سرزمین پر لینڈ کریں گے. اس کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ اسلام آباد کو بند کیا جا رہا ہے، نفری فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور جتنے بھی دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے پولیس وغیرہ ان کو بھی سیکورٹی کے لیے طلب کر لیا گیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بہت بڑا خوش آئند یہ اس صدی کا واقعہ ہوگا انشاءاللہ، اور اس کا سہرا پاکستان کے ساتھ سجے گا. اللہ تعالیٰ خیریت اور عافیت سے یہ سارے معاملات پورے فرمائے.